ویری وارم ویلکم ٹو زنیرا اظہر آفیشیل ویئرز. ایز آف ناؤ جب میں یہ وی لاگ ریکارڈ کر رہی ہوں تو اس وقت صبح کے 3:08 ہو رہے ہیں اینڈ اٹ از 3 اپریل. اور وجہ اتنی لیٹ یہ وی لاگ ریکارڈ کرنے کی یہ ہے کہ آئی واز ٹریولنگ، اور جو ہی میں واپس پہنچی ہوں تو میں آج کا دن اس لیے مس نہیں کرنا چاہتی تھی بیکاز ڈیولپمنٹس بڑی امپورٹنٹ تھی، اور کرنٹ افیئرز میں اگر کنٹینیوٹی نہ رہے تو اس سے ایک ربط اپنے آڈینس کو انفارمڈ رکھنے کا وہ ٹوٹ جاتا ہے، وچ شوڈ ناٹ ہیپن ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ. سو ایز آف ناؤ خبریں جو پورے دن کی تھی وہ کافی حد تک ارریلیونٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں پہلے اسحاق ڈار صاحب اپیئر ہوئے along with یوسف رضا گیلانی اور باقی لوگ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے حکومت کی طرف سے ان مذاکرات میں جو سپریم کورٹ کے کہنے پہ پی ٹی آئی کے ساتھ پی ڈی ایم گورنمنٹ کر رہی ہے. اور ٹو ایوری بڈیز سرپرائز اسحاق ڈار واز لوکنگ ویری آپٹمسٹک، اور یہ مذاکرات جو تقریباً 19 اپریل 2023 سے اسٹارٹ ہوئے، اٹارنی جنرل نے کمٹ کیا ان فرنٹ آف دا سپریم کورٹ چیف جسٹس کہ موقع دیا جائے ساری سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کا اور بات کرنے کا، اور ود ہولڈ کرے سپریم کورٹ کچھ ٹائم کے لیے اپنی اس وقت کی دی گئی ڈیٹ 30 اپریل، جو کہ بعد میں 14 مئی میں کنورٹ ہو گئی. اس میں ایک ابہام یہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، بار بار ابھی بھی کی جا رہی ہے، کہ جب ایک دفعہ سپریم کورٹ نے 90 دن سے اوپر کی ڈیٹ دے دی ہے، پھر دوسری دفعہ بھی دی ہے، تو پھر دوبارہ بھی ایسے ہو سکتا ہے. اینڈ وائی دیر آر سو مینی وائز اویلیبل ود دا گورنمنٹ. کبھی وہ بجٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز جو ہیں وہ انٹرم سیٹ اپ نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں بجٹ پریزنٹ کرنے دیں اور اس کے بعد ہم اسمبلیز ڈیزالو کریں گے. کبھی وہ اسی دوران پریکٹس اینڈ پروسیجر بلز ٹائپ کے قانونی معاملات بھی حل کرتے نظر آتے ہیں، لیجسلیٹ کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. توہین پارلیمنٹ جیسا بل بھی پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم خطرے میں ہیں، نااہل ہو سکتے ہیں، انہوں نے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کیا ہے. اور اسی طرح الیکشن کمیشن از کمپلیٹ پارٹی ٹو دا پی ڈی ایم گورنمنٹ. نہ صرف ایک دفعہ منی بل ریجیکٹ ہو چکا ہے، بلکہ وہ دوبارہ سے آج انہوں نے ری انڈورس کیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ ہم مقررہ تاریخ تک الیکشنز نہیں کرا سکتے. اس میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یاد رکھیں کہ تھرو آؤٹ دس پیریڈ کوئی تیاری یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے نظر نہیں آئی جس سے ان کی نیت بھی لگے کہ شاید وہ الیکشنز کرانا چاہ رہے ہیں عدالت کے حکم کی وجہ سے. وہ سمپلی ڈیٹ ٹو ڈیٹ جمپ کرتے ہیں ان کنسلٹیشن ود دا گورنمنٹ، اور یا سیدھا انکار کر دیتے ہیں، یا جو بھی ان کے پاس عذر ہیں، جو بہانے ہیں ان کے پاس، کہ کبھی ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے اور کبھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ لے کے عدالت کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں. اب یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جس میں کہہ رہی ہوں کہ اسحاق ڈار آپٹمسٹک تھے، دے آر اگین ڈوئنگ دا پالیٹکس ود دا پی ٹی آئی اینڈ دا پیپل. وہ کہہ رہے تھے کہ پرنسپل ایگریمنٹ ہو گیا ہے چیزوں پہ. وہ پرنسپل ایگریمنٹس میٹر نہیں کرتے. اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ ڈیٹس بہت آگے جا چکی ہیں کانسٹیٹیوشنل لمٹ سے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ضروری ہوگی نئی ڈیٹ پہ اگری کرنے کے لیے. اور کچھ لوگ نے تو آج ٹویٹر پہ اس کی پریسیڈنٹ بھی شیئر کرنی شروع کر دی کہ ایک دفعہ پہلے بھی جنرل الیکشنز ڈیلے ہو چکی ہیں اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑی تھی. لیکن یہ ریلیونٹ باتیں ہیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے پرنسپلی اگری کرنا کسی ایک ڈیٹ پہ ضروری ہے کہ اس ڈیٹ کو پی ڈی ایم اگری کرے کہ وہ اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر دے گی. پی ٹی آئی نے جو فلیکسیبلٹی اس پرنسپل پوزیشن پہ دکھانی تھی وہ دکھائی. انہوں نے اگری کیا کہ ایک ہی دن سارے الیکشن ہوں، بجائے اس کے کہ پنجاب اور کے پی کے الگ ہو رہے ہیں اور باقی ملک کے الگ ہو رہے ہوں. لیکن پرنسپل اگریمنٹ آن دا ڈیٹ آف دا ڈیزولوشن آف دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا سندھ اسمبلی اینڈ بلوچستان اسمبلی وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. تو اسحاق ڈار نے جو پریس ٹاک کی اس میں انہوں نے باقی ساری باتیں کی اور کہا کہ ہم بڑے پازیٹیو ہیں. مے بی وہ عدالت کے سامنے یہی ریٹرک لے کے جانا چاہ رہے ہو کہ ہمیں مزید وقت دے دیا جائے، ہم بریک تھرو کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن شاہ محمود قریشی نے اس کے فوراً بعد، اور ان کے ساتھ علی ظفر بھی موجود تھے، انہیں کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا. اینڈ دے آر گوئنگ ٹو گیو دس ان رائٹنگ ٹو دا سپریم کورٹ کہ یہ چیزیں طے ہوئی ہیں اور یہ چیزیں طے نہیں ہوئیں. اور کیونکہ بریک تھرو اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں کسی ایک ٹپنگ پوائنٹ پہ، ایک مین کور آئیڈیا پہ آپ اگری کر جائیں، وہ ابھی تک نہیں ہوا، تو آف کورس یہی کہا جائے گا کہ یہ مذاکرات فیل ہو گئے ہیں.
So the ball is once again in the court of the Supreme Court. سپریم کورٹ اس پہ کیا کرتی ہے, وی ہیو ٹو سی دیٹ. یہ ضرور ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں جو 8 رکنی لارجر بینچ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف کیس کی سماعت کرنی تھی, اس کا آغاز ہو گیا. اور انہوں نے جو پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق چیک نائک اور نون لیگ کی طرف سے بیرسٹر صلاح الدین پیش ہوئے ہیں, ان سے کہا ہے کہ وہ ریٹن جواب تمام فریقین عدالت میں جمع کرائیں along with the record of the National Assembly. کب یہ بل پیش ہوا, کن حالات میں پیش ہوا, جو بھی ریکارڈ ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا وہ سارا ساتھ پیش کیا جائے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ انہوں نے ریٹن سب کچھ مانگا ہے بیکاز دے وانٹ ٹو میک اٹ پارٹ آف دا ریکارڈ ان سپریم کورٹ. یہ بعد میں ٹیمپر نہ ہو سکے, غائب نہ ہو سکے, یا اپنی صرف زبانی سماعت کے اوپر ڈپینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے سپریم کورٹ. سو ایک طرف سے تو گورنمنٹ پھنس چکی ہے بیکاز دے نو اٹ کہ یہ انہوں نے غلط ایکٹ پاس کیا ہے, یہ قانون نہیں بن سکتا اور یہ ویسے انہیرنٹلی فلاڈ ہے. سیاست تو مستقل چل رہی ہے, لیکن اگر پیورلی آپ لا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پی ڈی ایم کافی ویک فوٹیج پہ ہے. کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کو الگ کر کے یہ بات میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ جو جس طریقے کی وہ سیاست کر رہے ہیں اس میں صرف ڈویژن ہے بٹوین دا بینچ اینڈ دا بار, اور جس سے جوڈیشری کے اوپر مزید پریشر ایگزرٹ کر کے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس سے اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ لے لیں گے یا اس فیصلے کا ڈیلے لے لیں گے جو سپٹمبر میں جا کے ہو, تاکہ عمر عطاب بندیال اگر باؤ ڈاؤن نہیں کرتے تو کم از کم سپٹمبر میں قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں اور ان کی مرضی کے فیصلے ہونے شروع ہو جائیں. اٹ آل لیڈس ٹو دا سیم انالیسس جو میں بہت دنوں سے کر رہی ہوں کہ اگر سپٹمبر تک بات چلی جاتی ہے ڈیلے ہو کے کسی بھی شکل میں, تو سپٹمبر میں عمران خان کی نااہلی کسی بھی شکل میں سامنے آ سکتی ہے. عمران خان کا مائنس ہونا فرام پی ٹی آئی اینڈ دا کمنگ الیکشنز, وہ جب بھی ہوتے ہیں وہ سامنے آ سکتا ہے. حالات اسی طرف جا رہے ہیں, کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے. دا اونلی تھنگ دیٹ وی کین ایکسپیکٹ فرام دا سپریم کورٹ از کہ وہ اسٹینڈ لیے رکھیں, کوئی ایسا اسٹیپ لیں جس میں اپنا جو فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اگر کسی کے اوپر کنٹیمپٹ بھی لگانی پڑتی ہے ایک پریسیڈنس سیٹ کرنے کے لیے تو ضرور لگائیں. کیونکہ آئین یہ کیوں بار بار بات ہو رہی ہے کہ کیوں انتخابات کیا ہو گیا اگر 1 سال انتخابات نہ ہوئے. کچھ لوگ اسے کیجول لے رہے ہیں, کچھ لوگ اس پہ بہت انسسٹ کر رہے ہیں. تو جو انسسٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جو غلط کام ایک دفعہ ہو جاتا ہے وہ پھر بار بار ہوتا ہے. اس وقت بالکل کوئٹہ فارمولا ریپیٹ ہو رہا ہے ججز کو ڈیوائڈ کرنے کا, جو جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا تھا مسلم لیگ نون نے, اور جو ہمیشہ ججز کے ساتھ کرتے ہیں. کبھی ایگزیکٹو آرڈر سے ان کو اپوائنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس طریقے سے 2 ججز کو اپوائنٹ کرنے کے لیے خود تگ و دو شروع کر دی ہے, وہ ان کا بھی پریروگیٹو بھی نہیں ہے, وہ چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے. یہ ساری چیزیں بالکل پرانی سیاست نون لیگ کی ریپیٹ ہو رہی ہے, اس میں کچھ نیا نہیں ہے. سو ایک دفعہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ساری پولیٹیکل پارٹیز اس پریسیڈنٹ کو اپنے فائدے کے لیے بار بار استعمال کرتی ہیں. اس لیے یہ ریٹرک بہت امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. اسی طرح مارشل لا ایک دفعہ لگا تو آپ نے دیکھا بار بار لگا, اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ مضبوط آیا, پہلے سے زیادہ لمبا آیا, اور پہلے سے زیادہ برے اثرات چھوڑ کے گیا اس ملک پہ. سو فنگرز کراسڈ, دیکھتے ہیں کس طرف جا رہی ہیں چیزیں. عمران خان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ مستقل کنٹینیو کر رہی ہیں. ان کو کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ تمام جو ان کے اوپر 121 مقدمات ہیں اس میں عمران خان بینچ کے روبرو آج پیش بھی ہو گئے. دوران سماعت عمران خان کے وکیل نے کہا کہ یہ کیسز ایک 71 سالہ شخص پر ہیں جو پاکستان کا شہری ہے, روز اتنی ضمانتیں لینی پڑتی ہیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عدالت آلریڈی جانتی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ سارے مقدمات جو چلے عمران خان کو چھوڑ دیں, کسی ABC کے اوپر پتہ ہے بدنیتی سے بنائے گئے ہیں, لیکن کسی عدالت میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ ان کو بائی اسٹروک آف پین اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے رد کر سکے. اور اس سے زیادہ بڑھ کے بلکہ فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر جس طریقے کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی کے لاہور میں رہائش گاہ پہ کریک ڈاؤن ہوا, اس کے بعد ان کی گجرات کی رہائش گاہ پہ کریک ڈاؤن ہوا. تو ایوری تھنگ دیٹ ہیز بین ہیپننگ ان دس کنٹری وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے رکنے کے اثرات نظر نہیں آ رہے. ہاں, اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے مستقل, وہی قوتیں ہیں, وہی چہرے ہیں, کچھ نیا نہیں ہے. صرف نیا یہ ہے کہ لوگوں کو شاید اب سمجھ زیادہ آ رہی ہے. لیٹس سی
کل کیا ہوتا ہے. سپریم کورٹ کی طرف سب کی نظریں ہیں. بڑی فریجائل اسٹیٹ ہے پاکستان کی, اور بڑا دکھ ہوتا ہے جب ڈفرینٹ کنٹریز کے انالسٹس اور اسپیشلی آپ کے نیبرنگ کنٹریز سے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ بات کرنے سے پہلے پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, اور وہ ٹھیک کہتے ہیں. تو ہمیں اس حکومت نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ ہم ویسے ہی جنرلی بیٹھ کے اپنی جاب کر سکیں. جو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے لوگ ہیں, ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی کے لوگ ہیں, ہم بیٹھ کے جو انالیسس کرتے ہیں یا جو بات چیت کرتے ہیں, ہمیں بار بار یہی سننے کو ملتا ہے پچھلے 1 سال سے کہ پہلے اپنے ملک کی طرف دیکھیں. I'll see you tomorrow.